ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ عرفے کا دن کا روزہ کس تاریخ کو رکھا جائے، 9 ذی الحجہ کو یا سعودی عرب کا اعتبار کرتے ہوئے 8 ذی الحجہ کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عرفے کا دن کا روزہ 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے گا، جیسا کہ حدیث مبارک سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور پھر عبادات میں انہی جگہوں کا اعتبار ہوتا ہے جہاں بندہ رہ رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ ہم چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے ہمارے یہاں کا چاند نکلنا نہ نکلنا معتبر ہوگا، ہمارے یہاں کی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ اگر ہم سعودی عرب کی تاریخ کا اعتبار کریں اور وہاں کے چاند کا اعتبار کریں تو سوال یہ ہوگا کہ اور چیزوں میں ہم سعودی عرب کا اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر عیدین کی نماز میں، عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، ہم اپنے یہاں کے تاریخ اور اپنے یہاں کے چاند کا اعتبار کرتے ہیں۔ اسی طرح 5 وقت کی ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اور ان نمازوں کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں ان کے جو اوقات ہیں، جیسے کہ اشراق ہو اور اوابین کی نماز ہو یا چاشت ہو یا تہجد کی نماز ہو، ان تمام تر نمازوں میں ہم اپنے ملک کی تاریخ اور اپنے ملک کے چاند کا اعتبار کرتے ہیں، سعودی عرب کے چاند کا اعتبار نہیں کرتے۔ اگر سعودی عرب کے چاند کا اعتبار کر لیا جائے تو وہاں ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں روزہ چھوڑ کر ایک دن پہلے عید رکھنی ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم سعودی عرب کے چاند کا اعتبار کر لیں تو پھر وہاں عید الاضحیٰ ایک دن پہلے ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں ایک دن بعد ہوتی ہے، تو پھر ہمیں ایک دن پہلے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح شب قدر ہو یا شب برات ہو، ان راتوں میں بھی ہم اپنے اپنے ملک کی تاریخ اور چاند کا اعتبار کرتے ہیں، سعودی عرب کے چاند کا اعتبار نہیں کرتے۔ اسی طرح عرفے کا دن کا روزہ رکھنے میں بھی اپنے ملک کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہم جہاں رہ رہے ہوں ہمارے ملک میں جب بھی 9 ذی الحجہ ہوگی، سعودی عرب میں کوئی بھی تاریخ ہو اس سے مطلب نہیں، ہمارے ملک میں جب بھی 9 ذی الحجہ ہوگی تو ہمارے لیے یہ اچھا ہوگا کہ ہم اسی تاریخ کو، ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ ویسے تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ضروری نہیں، لیکن اگر رکھیں گے تو پھر نہ 7 کو نہ 8 کو بلکہ 9 ذی الحجہ کو عرفے کا دن کا روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح اگر ہم سعودی عرب کا اعتبار کریں تو پھر بڑی پیچیدگیاں لازم آئیں گی۔ ایک پیچیدگی تو یہ لازم آئے گی کہ جو ممالک سعودی عرب سے ایک دن آگے چل رہے ہیں، وہاں ایک دن پہلے چاند نکل آتا ہے، تو وہاں ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہوگی اور سعودی عرب میں 9 تاریخ ہوگی، تو پھر وہ ممالک والے 9 ذی الحجہ کا روزہ کیسے رکھیں گے جبکہ وہاں عید الاضحیٰ اور قربانی کا دن ہے اور جس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح بعض ممالک ایسے ہیں کہ وہاں کی تاریخ اور سعودی عرب کی تاریخ ایک ہے لیکن دن کا فرق ہے، سعودی عرب میں دن ہوتا ہے اور وہاں رات ہوتی ہے، تو اب سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہے دن ہے اور ان ممالک میں 9 ذی الحجہ ہے رات ہے، تو رات میں تو روزہ رکھ نہیں سکتے، روزہ تو دن میں رکھا جاتا ہے۔ تو اگر ہم سعودی عرب کی تاریخ اور وہاں کے چاند کا اعتبار کریں گے تو پھر بڑی پیچیدگیاں لازم آئیں گی۔ اس لیے سیدھی بات یہ ہے کہ بندہ جس ملک میں رہ رہا ہے اسی ملک کی تاریخ اور اسی ملک کے چاند کا اعتبار کیا جائے گا۔